السلام علیکم، میں جہاں نذیر آپ کے ساتھ کافی ساری باتیں کرنی ہیں آج۔ سب سے پہلی بات کہ ملک کا وزیر خزانہ ایک اہم عہدہ ہوتا ہے، اور یہ اہم عہدہ ایک انتہائی نااہل ترین انسان کو، ایسا انسان جس کو کمپنی میں کوئی کلرک کی جاب نہ دے، اس کو وزیر خزانہ بنایا گیا 22 کروڑ عوام کے اوپر، اور اس نے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، ہر چیز اس نے مہنگی کر دی۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، اس کے باوجود بھی اتنی ڈٹائی کے ساتھ میڈیا پر آ کر کہتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی ختم کرنا میری پرائورٹی نہیں ہے۔ تو تیری پرائورٹی ہے کیا پھر؟ تو کس لیے آیا ہے؟ نہ مہنگائی روکنے کی میری نمبر 1 پرائورٹی رہی ہے اب تک، میں سیدھی بات کرتا ہوں، نہ گروتھ لانے کی میری پرائورٹی۔ 22 کروڑ عوام کے اوپر ترس کھا، لوگ رو رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، جو 3 وقت کھانا کھاتے تھے آج 1 وقت کھانا کھا رہے ہیں، لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ یقین کریں لوگ خودکشی کرنے پر آ گئے ہیں، اور یہ میڈیا پر آ کر کہتا ہے سب کے سامنے تمہارا وزیر خزانہ کہ مہنگائی ختم کرنا میری پرائورٹی نہیں ہے۔ اس کی کیا پرائورٹی ہے پھر؟ کوئی اس سے پوچھے کہ تیری پرائورٹی ہے کیا، تو کرنے کیا ہے یہاں پر؟ اور ایسے لوگوں کو میڈیا پر کیوں بٹھاتے ہو؟ کیوں عوام پر ظلم کرتے ہو؟ کیوں اتنا ظلم کرتے ہو عوام کے اوپر؟ گروتھ لے کر آنا میری پرائورٹی نہیں ہے، تو تیری کیا پرائورٹی ہے پھر؟ تو نے گروتھ بھی نہیں لے کر آنی، اور تو نے مہنگائی بھی ختم نہیں کرنی۔ اور سیدھی طرح بتا دے تیری پرائورٹی کیا ہے۔ چند خاندانوں کے بینک بیلنس کو تو نے بڑھانا ہے، اپنے گھر بنانے ہیں، اور ڈالرز کو باہر لے کر جانا ہے۔ 245 سوٹ کیس ڈالر کے بھر کر آپ کے ملک سے سر عام باہر جا رہے ہیں، اور اس لیے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، روپے کی قدر میں کمی ہوتی جا رہی ہے، لیکن کوئی نہیں پوچھنے والا۔ ایک ہی دفعہ اس ملک کو لوٹ لو، نوچ رہے ہو، بار بار ہر بندہ آتا ہے اس کو نوچتا ہے۔ ایک ہی دفعہ نوچو، کھاؤ پیو اور باہر نکل جاؤ، جان چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ ہے، اس قوم کی، پاکستان کی جان چھوڑ دو، عوام کی جان چھوڑ دو، ختم کرو اس کہانی کو۔ یہ قصے کہانیاں بہت ہو گئے، لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، جس کا داؤ لگتا ہے وہ لگا رہا ہے۔ اور صرف اس وزیر خزانہ کی نہیں، کسی کی بھی پرائورٹی پاکستان نہیں ہے، کسی کی بھی پرائورٹی پاکستانی عوام نہیں ہے۔ آپ کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اینکرز بے وقوف بناتے ہیں، میڈیا بے وقوف بناتا ہے۔ ایک دن ایک اینکر بیٹھ کر عمران خان کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرے دن وہی اینکر بیٹھ کر نواز شریف کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، تیسرے دن آتا ہے وہی اینکر جو اس نے ایک دن پہلے بات کی تھی اسی بات کی نفی کر رہا ہے، اپنی ہی کی ہوئی بات کی نفی کر رہا ہے، اور نواز شریف کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے۔ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ایک دن ایک غدار ہوتا ہے، دوسرے دن اس کو عہدہ مل جاتا ہے، وہ غداری کر رہا ہوتا ہے، وہ باہر سے فنڈنگ لے رہا ہے، وہ فلانے کا ایجنٹ ہے، وہ فلانے کا ایجنٹ ہے، اس کے بعد اس کو ایک بہت بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ ایک کھیل تماشے ختم کرو اس ملک کے ساتھ، اور جو تم نے نوچنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اس کو کھاؤ، اور ایک ہی دفعہ نکل جاؤ، عوام پر ترس کھاؤ، عوام پر رحم کھاؤ۔ 3 دن سے لاشیں سکھر اور روڑی کے درمیان میں وہاں لٹک رہی ہیں، وہ پانی کے اندر سکھر بیراج کے گر چکر لگا رہی ہیں، اور کس چیز کی لڑائی چل رہی ہے؟ روڑی والے کہتے ہیں ہمارا حدود نہیں ہے، سکھر والے کہتے ہیں ہماری حدود نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، عوام کو مرنے کے بعد تو چھوڑ دو، جیتے جی تو تم نے چھوڑا نہیں، جب مر جاتی ہے اس کی لاش کو تو ٹھکانے لگا دو۔ 3 دن سے وہ لاشیں وہاں تیر رہی ہیں، کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ قومیں جب اس حد تک گھر جاتی ہیں، اس حد تک، دنیا کی کوئی قوم اتنی زیادہ نیچے نہیں گھری ہوگی جتنی میری آپ کی قوم، جتنے ہم لوگ گھر چکے ہیں، جتنا پاکستان اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے، ہر لحاظ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اتنا میرے خیال سے اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو اخلاقی لحاظ سے، جو معاشی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، مرنے کے بعد تو عوام کو چھوڑ دو، ان کی لاشوں کو تو اٹھا لو، لاشوں کو تو دفنا دو۔ کیسے ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں روزانہ پاکستانی قوم استغفار کرے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ اتنے ظالم، اتنے نااہل، اتنے کرپٹ، اتنے نکمے کہ دنیا میں ان لوگوں کو کوئی بھی، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، کوئی کمپنی جاب دینے کو تیار نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو جو ہمارے اوپر مسلط ہے، کوئی بھی لے لو آپ۔ یہ میرے آپ کے گناہوں کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ ظالم بادشاہ، ظالم لوگ، کرپٹ، نااہل لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا۔ سب مل کر توبہ کرے، پاکستانی قوم توبہ بھی کرے۔ حکمرانوں کو، لوگوں کو، ان ظالموں کو صرف گالیاں دینے سے کام نہیں چلے گا، اپنے گریمان میں بھی جھانکیں، توبہ بھی کریں، روزانہ استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اجتماعی توبہ کریں کہ یا اللہ
ہمارے وہ گناہ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط ہو گئے، یا اللہ وہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ وہ گناہ معاف کر دے۔ جو میری ویڈیو سن رہے ہو، پلیز سنتے ہی آپ توبہ کریں، اس کو آگے پہنچائیں، اور لوگوں تک پہنچائیں، ان سے بھی کہیں کہ آپ توبہ کریں، کوشش بھی کریں ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، یہ پاکستان کی جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں، اور جن گناہوں کی وجہ سے یہ لوگ مسلط ہوئے ان گناہوں سے بھی روزانہ توبہ مانگیں اور پوری قوم توبہ کرے۔